اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر رشتے دے گا۔ جو شخص اپنے دین میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے، اس سے اپنا موازنہ کرے اور پھر اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور، اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے، اس سے اپنا موازنہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقابلے میں جو برتری عطا فرمائی ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے زائد ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر و صابر لکھ دیتے ہیں۔ اور جس شخص کا معاملہ اس کے برعکس ہو کہ دین کے معاملے میں وہ اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے، اس سے اپنا موازنہ کرے، اور دنیا کی چیزوں میں اپنے سے خوشحال آدمی سے موازنہ کرے اپنا، اور پھر جو اس کے پاس کمی ہے اس پر اس کو افسوس ہو، تو ایسا بندہ اللہ کے نہ شاکر لکھا جاتا ہے نہ صابر لکھا جاتا ہے۔ اس روایت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں خصلتان فرمایا گیا، ایک وقتی طور پر کسی شخص کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ کسی خاص معاملے میں اس نے دینداری کے اندر اپنے سے اونچے انسان سے مقابلہ کر لیا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے انسان سے موازنہ کر لیا۔ یہاں کوئی چیز مطلوب نہیں، یہاں خصلتان ہی کہا گیا ہے۔ خصلت کے معنی عادت، فطرت، مزاج، آدمی کا مزاج یہ بنتا ہے، اور بلا ارادہ خود بخود دین کے معاملے میں ہمیشہ ہر موقع پر وہ اپنے سے زیادہ دیندار انسان سے موازنہ کرنے لگے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم درجے کے انسان سے موازنہ کرے، جو اس کی خصلت بن جائے، عادت بن جائے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے شاکر و صابر لکھ لیتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہو؟ صرف شاکر و صابر بندوں کی فہرست میں اس کا نام آ جانا، یہ مکتوب ہے، مقصود ہے، یا کچھ اور ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا و سزا دینے والے ہیں، اور ہر عمل کے اوپر اس کے مناسب، اچھا عمل ہے تو جزا ملتی ہے، خراب عمل ہے تو سزا ملتی ہے۔ الا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں شاکر و صابر لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس بندے کو شاکرین میں شمار کر لیا گیا، تو شکر پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ کیا وعدے ہیں؟ ایک تو بدلے کے بارے میں فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الشَّكُورَ، کہ ہم بدلہ نہیں دیتے مگر شکر گزار بندوں۔ یہاں بدلے کو مجمل رکھا گیا، مقدار نہیں بتائی گئی، کتنا بدلہ دیتے اللہ تعالیٰ ہی جانتے۔ تو جب شاکرین میں اس کا شمار ہو گیا تو وہ اس جزا کا مستحق ہو گیا اللہ کے فضل سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاکرین کو ملا کر۔ یہ تو اس کا اثر مرتب ہوگا آخرت میں، اور دنیا میں یہ کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ کا انتہائی تاکیدی اعلان، لئن شکرتم لأزیدنکم، لام تاکید، معلوم تاکید شدیدہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اور یہ تجربہ ہے، اور یہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے اس مضمون کو پورا کرتا ہوں پھر اس کو کچھ اور بتاؤں۔ یہ تو ہو گیا شکر کے اوپر ملنے والا آخرت کا بدلہ اور دنیا میں نعمت کا اضافہ۔ صبر کے بارے میں بہت دوسری بات فرمائی ہے، انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب،
صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بے حساب کہنے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ۔ تو بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے کے تعارف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ خالص میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو صبر کا بدلہ اس طرح ملتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کتنا وہ بدلہ ملے گا۔ اسی طرح ان اللہ مع الصابرین، دنیا میں جو بندہ صابرین میں شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل رہے گی ہمیشہ۔ یہاں وقتی طور کی بات نہیں، جو صابرین ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی غیر کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، اس کا کام بناتی رہے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ صبر کر رہے، کون سا عمل پایا جائے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، صبر کرنے والے جن کو بشارت سنانے کی بات کہی جا رہی ہے وہ ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹیں گی، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ جس چیز کا وقت آ گیا تو چلی گئی۔ اس طریقے سے اپنے صبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس اظہار صبر پر بدلہ کیا ملتا ہے؟ 3 بدلہ ملتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان لوگوں پر جن کا یہ حال ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون اور صبر کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور عمومی رحمت بھی۔ صلوات رحمت خاصہ، رحمت رحمت عامہ، یعنی ایک عام رحمت ہے جو تمام بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی رہتی ہے، اس میں تو ان کا حصہ رہتا ہی ہے۔ اور آگے آگے آپ حضرات دونوں کی شکایت وہ عمومی رحمت جو ہے اس میں تو سب حصہ رہتا ہی ہے، لیکن اس صبر کی بنا پر صلوات میں خصوصی رحمتیں ان کو ملتی ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعم البدلان ونعم البلاغہ، بہترین جملہ ہے، نعم البدلان ونعم البلاغہ۔ بدلان کیا چیز ہے؟ اونٹ کے اوپر جب لوگ سوار ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ساز و سامان ہوتا تھا تو 2 بڑے بڑے گٹھر بنا کر دائیں بائیں لٹکا لیتے، پھر جو کہتے گٹھڑی کو، تو 2 بڑے بڑے گٹھر دائیں بائیں لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو بچ گیا اس کا گٹھر بنا کر اپنے آگے اوپر رکھ لیا۔ تو ادلان تو ہو گئے دائیں بائیں لٹکے ہوئے گٹھر، اور علاوہ ہو گیا اوپر رکھا ہوا گٹھر۔
اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا صبر کرنے پر جو 3 وعدے فرمائے گئے ہیں، اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ، یہ تو 2 رحمتوں کے گٹھر ہو گئے جو دائیں بائیں لٹکے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو تمغہ ملا ہے وہ کیا ہے؟ اولئک هم المہتدون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جس شخص میں یہ 2 خصلتیں پائی جائیں گی کہ وہ دین کے اندر ہمیشہ اپنے سے اونچے انسان کو دیکھ کر اس سے موازنہ کرے، اور دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے، اس سے اپنا موازنہ کرے، اور پہلا شخص اس بڑے ہوئے کی ابتدا کرے، اور دوسرا شخص جو دوسرے کمزور آدمی سے اپنا موازنہ کر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اللہ نے اس کو اس سے اچھا بنایا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں شاکر بھی لکھا جائے گا، صابر بھی لکھا جائے گا۔ جب شاکر اور صابر لکھا جائے گا تو شاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں دنیا اور آخرت میں سب اسے ملیں گے، اور صابر لکھا جائے گا تو صابرین کے لیے جتنے وعدے ہیں دنیا اور آخرت میں سب اسے ملیں گے۔ میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ شکر کے بدلوں میں ایک قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اس پر 2 چیزیں، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نقل اللہ مقتدو کے پاس جب متعلقین یہ خط لکھتے تھے یا زبانی شکایت کرتے تھے کہ اگر ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو استحضار نہیں رہتا، نماز کے اندر دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، دماغ حاضر نہیں رہتا، اس کا علاج بھی فرمائیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ دعا کرو، اے اللہ یہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں اور تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، تو نے اپنے فضل سے میرے اعضاء کے ظاہر کو عبادت کے اندر لگایا، قیام کی توفیق دی، قرات کی توفیق دی، رکوع سجدہ کی توفیق دی، یہ تیرا انعام ہے، ہم اس انعام کے اوپر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب تو نے اتنا کرم فرمایا کہ میرا دل بھی تیرے قبضے قدرت میں، میرا دماغ بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے، اس کو بھی عبادت میں لگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب نعمت کا شکر ادا کرو تو تم بڑھائیں گے، تو پہلی نعمت کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم، شکر ادا کرو کہ اللہ کو میرے ظاہر کو عبادت کے اندر لگا دیا، اور میرا قلب و دماغ بھی تیرے قبضے قدرت میں، اس کو بھی ذاکر بنا، اس کو بھی عبادت میں لگا۔ اسی طرح جو آدمی تسبیح پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے اور ذکر کے وقت استحضار نہیں ہوتا، وہ کیوں دعا کرے کہ اللہ تو نے میری زبان کو ذاکر بنایا، گندگیوں سے بچایا، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، محض تیرے فضل سے یہ عمل ہوا ہے، یہ تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب تو نے اتنا کرم فرمایا تو میرے دل کو بھی ذاکر بنا، کرو ملے گا۔ ایک یہ نسخہ ہمارے بڑوں کا، ایک اور نسخہ بتا دیں۔ حضرت مولانا حضور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ حج کیسے کریں، اس نے حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حج کے جو اعمال ہیں وہ بظاہر بڑے مشقت آمیز ہیں، اور خاص طور سے بھیڑ کے زمانے میں طواف کرنا، سعی کرنا، مینا مزدلفہ میں قیام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنا تجربہ بتلاتا ہوں کہ جس کام کو کرنے کا ارادہ ہو، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر، ورنہ وقت نہ ہو تو ویسے ہی دعا کرو، اے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں فلاں کام کا ارادہ کر رہا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس کے بعد اس کام کو کرے۔ مثلاً طواف قدوم کرنے کے لیے کیا بہت بھیڑ ہے، تو باہر سے دعا کر کے حرم میں داخل ہوا، یہ دعا کہ اللہ میری مدد فرما دے، میں یہ کام تیری مدد سے کروں، طواف کر لیا۔ اب اس کے بعد
شکر ادا کرے اللہ تو نے اپنے فضل سے فلاں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا انعام ہے، اب فلاں کام باقی اللہ اس کی مدد شامل حال ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ایک کام کرنے کے بعد جب اس پر شکر ادا کر کے اگلے کام کو توفیق مانگتا ہوں تو لگتا ہے کہ دائیں بائیں سے کسی نے کندھے بغل میں ہاتھ دے کر مجھ کو کھڑا کرا دیا اور کام آگے بڑھنے لگا۔ کیا ہے؟ پہلے شکر تم لازم شکر ادا کرو، جو ملا اس پر شکر ادا کرو، آگے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، یہ بندہ میری نعمت کا قدردان ہے، میرا شکر ادا کرتا۔ اب جو مانگے گا اس پر مزید ملے گا، بلکہ دینے کے لیے مانگنے کی بھی شرط نہیں رکھی ہے، صرف شکر گزاری کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت میں اضافہ کا قدری وعدہ فرمایا، لام تاکہ معلوم تاکہ سبیلا میں نہیں شکر اللہ لکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کرے گی۔ یہ کئی جو حدیث پاک پڑھی گئی تھی اس کے مزید تشریح کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے۔ اب ہم اس کو اپنے حال کے اوپر فٹ کریں۔ طلبہ ہیں ہم لوگ، مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کتاب دیکھ رہے کالے کالے حروف نظر آ رہے ہیں، دماغ میں نہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا، دعا کر کے اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھ کو دارالعلوم کے اندر پہنچا دیا، درسگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا کرم ہے، میں اپنی طاقت پر کام کر رہا ہوں، جتنی تو نے توفیق دے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، آگے میرے ذہن کو بھی کھول دے، میرے فہم کو کھول دے، یہ کتاب مجھ کو سمجھ میں آنے لگے، تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہ دیکھیں جتنا مینا اس کا شکر ادا کر، اور شکر صرف زبان سے نہیں دل سے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ شکر کے 3 درجے اور 3 چیزوں سے شکر ادا کیا جاتا ہے، یدی ولسانی والفؤاد المحجبہ، افادت کو نعمہ و ملی ثلاثتاً، آپ نے احسان کیا تو میری 3 چیزیں آپ کی ہو گئی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یدی میرے قوت عمل، ولسانی میری گویائی، والفؤاد المحجبہ اور دل بھی تیری نعمتوں کا احسان شناس ہے، شکر گزار ہے، زبان میں تیری مدح کی قصیدے پڑھ رہی ہے اور کام بھی تیری کام میں کر رہا ہوں۔ تو یہ دل کے اندر اس کا احساس ہو کہ اللہ نے اپنے ہزاروں بندوں میں سے چن کر مجھ کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا، میرا داخلہ ہوا، میں درسگاہ میں پہنچا، اساتذہ کے سامنے کتاب لے کر بیٹھا، یہاں داخل ہونے کے باوجود 5 ساتھی میرے کمرے میں سو رہے ہیں، بہانے بازی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو درسگاہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے توفیق کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کرم فرمایا، میرے اوپر علم کا دروازہ کھول دے، میرے ذہن کو کھول دے، مجھے کتاب سمجھ میں آنے لگی۔ اور یہ تو اس مضمون سے متعلق ہے، ہمارے بڑوں میں ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ مصنفین اور اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت اور اصالہ ثواب، یہ روحانی رشتہ ہے۔ جن مصنفین کی کتابوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، جن کا فیض ہم حاصل کر رہے ہیں، ان کی روحانیت کو متوجہ کرنے کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، چاہے صدقہ خیرات کے ذریعے اگر استطاعت ہو، یا کم سے کم کچھ پڑھ کر، اتنا بھی نہیں تو دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے، رفع درجات کی دعائیں کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے احسانات کا کہ اللہ ان کے علم سے فائدہ اٹھا لے، کتابوں کا فائدہ اٹھا لے، یہ اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس طریقے سے اس شکر گزاری کا ایک راستہ یہ بھی ہوگا۔ تو یہ بھی شکایت ہوتی عام طور سے، پڑھنے میں دھیان نہیں رکھتا، مطالعہ کرتے وقت بات سمجھ میں نہیں آتی، یاد نہیں رہتا، کتنا ملا اتنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، باقی مان کو انشاءاللہ ملے۔ یہ جو روایت کل پڑھی گئی ہے، ہمیشہ زندگی بھر کے لیے، آپ چاہے طالب علم ہو، چاہے آپ مدرس ہو جائیں، چاہے عام آدمی ہو، یہ معیار ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دینداری میں، دینی معاملات میں حسب استطاعت اپنے سے اونچے انسان سے اپنا موازنہ کر کے اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے
اپنے سے کمزور انسان کو دیکھ کر اس سے اپنا موازنہ کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو بہتوں سے اچھا بنایا ہے. تو ان دونوں عمل کے اوپر شاکرین اور صابرین کا شمار ہوگا، اور شاکرین اور صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں جتنے وعدے انشاءاللہ وہ سب ملیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.